بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود پڑھنے والے پر اللہ رب العزت کے فضل کا باب کیسے کھلتا ہے؟ آج ہم ایک بڑا خوبصورت ٹاپک اور ایک بہت خوبصورت اللہ کی ذات پر یقین کا جو ایک احساس ہے نا، آج ہم آپ کے ساتھ وہ بیان کریں گے، اور اہل درود کی ہر اس کیفیت اور احساس کو بیان کرنا میرا پرپس ہے، تاکہ لوگوں کے دلوں میں نا درود پاک پڑھنے کی محبت کو اور زیادہ اجاگر کیا جائے، اور اس محبت کا بڑھنا اس انسان کے اپنے فائدے کے لیے ہے، اس کی اپنی زندگی بھی کامیاب ہے اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی ڈیفینیٹلی اس کی منزل اس کے وہم و گمان سے زیادہ خوبصورت ہوگی۔ یعنی درود پاک کی کثرت کرنے والے شخص کی اس دنیا کے اندر بھی زندگی بہت خوشگوار ہے، اور آخرت میں تو پھر منزل ہی اس کے تصور سے باہر ہے نا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کے درود پاک کا جو سفر اس نے طے کیا دنیا میں رہتے ہوئے، اس کی منزل اتنی خوبصورت ہو سکتی ہے۔ آج کا جو ٹاپک ہے کہ فضل کا باب کیسے کھلتا ہے اہل درود کے اوپر، یہاں پر سب سے پہلے ہم سمجھیں گے کہ فضل کہتے کسے ہیں۔ فضل جو ہے یہ اللہ رب العزت کا اپنے بندے کے اوپر وہ رحم کرنا ہے جو اس کی غلطیاں، کوتاہیاں اور خطاؤں کے باوجود کیا جاتا ہے۔ ذرا اس بات کو سمجھیے گا، اس نقطے کو سمجھیے گا کہ فضل اللہ رب العزت کا وہ رحم ہے اپنے بندے پر جو اس کی کوتاہیوں، غلطیوں اور نادانیوں کے باوجود جاری رہتا ہے۔ کتنا خوبصورت احساس ہے اللہ رب العزت کے فضل کا۔ یہ میرے اللہ رب العزت کا بہت بڑا وصف ہے کہ وہ بہت فضل اور کرم کا مالک ہے، اور وہ اپنے بندوں پر فضل جو ہے وہ جاری رکھتا ہے۔ اب یہاں پر چونکہ ہم بات کر رہے ہیں کہ جی اہل درود پر یہ فضل کا جو باب ہے، فضل کا جو یہ دروازہ ہے، یہ کیسے کھلتا ہے، تو بات جیسے میں نے کی کہ فضل اللہ کا رحم ہے جو انسان پر کیا جاتا ہے، اور رحم نکلا ہے رحمت سے، یعنی اللہ رب العزت کی جب اپنے بندے پر رحمت کی نگاہ ہوتی ہے تو اس پر رحم کیا جاتا ہے، اور جب رحم کیا جاتا ہے تو یہی تو فضل ہے میرے اللہ کا۔ تو فضل بہت بڑا کرم ہے اللہ کا اپنے بندے پر، اور خاص طور پر پھر اہل درود پر، جو لوگ درود پاک کی کثرت کرنے والے ہیں، جو درود شریف کا ذکر اپنی زندگیوں میں محبت کے ساتھ شامل کیے ہوئے ہیں۔ فضل کا باب ان پر ہمیشہ کھلا رہتا ہے جب وہ محبت کے ساتھ اس ذکر کو اپنی زبانوں پر جاری رکھتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور بڑی خوبصورت بات اور بڑا ایک خوبصورت جملہ آپ کے سامنے رکھنے لگی ہوں، ذرا اس چیز پر غور کیجئے گا کہ اگر یہ فضل ہم پر نہ ہوتا، یعنی یہ اللہ رب العزت کی خاص مہربانی ہم پر نہ ہوتی، تو ہماری بعض اوقات مانگی گئی جو دعائیں ہوتی ہیں نا وہی ہمیں ہلاک کر دیتی، کیونکہ ہم اکثر اپنے لیے نا نقصان دہ چیزوں کا سوال کر بیٹھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہماری روزمرہ کی جو زندگی کے معمولات ہیں نا، اور جو ہم خواہشات کر رہے ہوتے ہیں، جو ہمارے اندر جو مرادیں ہم جنہیں چاہتا ہے کہ پوری ہو جائیں، جو پنپ رہی ہوتی ہیں، وہ بعض اوقات ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، ہمارے فائدے کے لیے نہیں ہوتی، لیکن اللہ رب العزت کے علم میں ہوتا ہے کہ یہ میرے بندے کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ تو جب وہ نہیں ملتا تو یہ بھی اللہ کا فضل سمجھا کریں کہ اللہ پاک نے آپ کو اس چیز سے نہیں نوازا جو آپ ضد کی حد تک مانگ رہے ہیں اپنے لیے۔ اگر وہ نہیں ملا تو سمجھے رب کا فضل ہوا آپ پر۔ یہ جو گہرائی ہے نا، اللہ کے تعلق کو سمجھنے کی کوشش کریں۔
اللہ رب العزت کو اپنے بندے سے بے حد پیار ہے، بے شمار پیار ہے، بے حساب اللہ پاک اپنے بندے کو چاہتا ہے۔ ہماری عقلوں کے اندر اللہ رب العزت کی محبت ہم نہیں احاطہ کر سکتے، یقین کریں نہیں کر سکتے۔ اور یہ میرے رب کا فضل، اس کی خاص مہربانی ہوتی ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ اپنے کرم کی نگاہ اپنے بندے پر رکھتا ہے اور اسے اس چیز سے نوازتا ہے جو اس کے حق میں بہتر ہوتی ہے۔ اب یہاں پر چونکہ ہم اہل درود کی بات کر رہے ہیں کہ درود پاک کا ذکر کرنے والا جو شخص ہوتا ہے نا، وہ اپنے اوپر فضل کا باب، فضل کا دروازہ کیسے کھلواتا ہے اور کیسے اللہ رب العزت کی رحمت کو جوش آتا ہے اور وہ اپنے بندے پر رحم کرتا ہے، جو دراصل اللہ پاک کا اپنے بندے پر فضل ہوتا ہے۔ اور فضل کا جیسے میں نے بتایا کہ ہماری روزمرہ کی ہزاروں غلطیوں اور کوتاہیوں کے باوجود کیا جا رہا ہے اور مسلسل کیا جا رہا ہے، کیونکہ درود ہی رحمت ہے۔ جس نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا 10 رحمتیں اس پر نازل کر دی گئیں۔ ٹھیک ہے، تو رحمت کا، رحم کا اور یہ جو فضل کا آپس میں ایک انٹر کنیکشن ہے، اس کو ذرا سمجھیے گا کہ جب آپ نے درود پاک پڑھا تو رحمت آپ پر برسائی گئی، رحم کیا گیا، فضل آپ پر ہوا بے شمار کوتاہیوں کے باوجود۔ اب یہاں پر اہل درود جو ہے نا، اس کا اپنے رب کے ساتھ جو ایک تعلق کا اور ایک مانگنے کا، ایک سوال کرنے کا بڑا خوبصورت اور انوکھا انداز ہے۔ اہل درود میری اس بات سے ایگری کریں گے، اگر آپ کے ذہن، دماغ، خیال، سوچ میں کہیں بھی یہ بات ایگزسٹ کرتی ہو نا جو میں ابھی آپ کے ساتھ کرنے لگی ہوں، تو ضرور کمنٹ میں بتائیے گا کہ واقعتاً ہمارا یہی انداز ہے۔ اہل درود کی بات کر رہی ہوں کہ وہ کبھی بھی ضد کی حد تک اللہ سے نہیں مانگتے، سوال نہیں کرتے، وہ ہمیشہ اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہیں اور ہمیشہ ایسے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ پاک تیرا کرم، تیرا فضل، تیری مہربانی اس میں شامل ہے جو ہم مانگ رہے ہیں، تو یا اللہ پاک یہ عطا کر دے، اور اگر تیرا کرم فضل اس میں شامل نہیں، ہمارے حق میں یہ بہتر نہیں، تو یا اللہ پاک اس سے ہمیں دور فرما دے۔ یعنی ضد لگا کے اہل درود نہیں بیٹھتا اپنے رب سے کہ یہ مجھے ہر حال میں چاہیے۔ اس کے مانگنے کا ایک انوکھا اور خوبصورت اور بڑا سافٹ اور نرم انداز ہوتا ہے اپنے رب سے مانگنے کا۔ اور اگر یہی انداز اہل درود کا ہے، آپ کا ہے، تو ضرور بتائیے گا کہ ہم ضد کی حد تک اللہ سے نہیں مانگتے، ہم اللہ کا ہمیشہ فضل مانگتے ہیں، اور جو فضل مانگتا ہے اسی پر فضل کا باب، دروازہ کھل جاتا ہے، اور درود پاک پڑھنے والے پر تو خاص طور پر فضل کا باب کھل جاتا ہے۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ ایک بار پکارے جو کوئی ان کے کرم کو، کہتے ہیں وہ 100 بار کہ منگتوں کا بھلا ہو۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔